بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر سیاستدان میرے ساتھ موجود ہیں۔ میاں محمد کاظم علی پیرزادہ صاحب، آپ 3 مرتبہ ایم پی رہ چکے ہیں، آپ تحصیل ناظم رہ چکے ہیں۔ آپ کے ماموں جان میاں ریاض حسین پیرزادہ وفاقی وزیر ہیں اور 5 مرتبہ MNA رہ چکے ہیں۔ آج ہم سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، سر کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے، تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جی۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا۔ آپ کی مہربانی، آپ تشریف لائے۔ جناب، دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے۔ میرا پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ میں نے سب سے پہلے کانوینٹ اسکول سے اپنا پرائمری اسکول کیا، اس کے بعد میں نے HSN سے کالج لاہور سے میں نے FSC کی، اور BCom میں نے کیا پنجاب کالج آف کامرس سے۔ ماشاءاللہ۔ سیاست کا آغاز کب کیا اور پہلا الیکشن آپ نے کب کانٹیسٹ کیا؟ 2001 میں نے پہلا الیکشن یونین کونسل کے ناظم کا لڑا۔ ویسے میں پولیٹیکلی ایکٹیو تو تھا اپنے گروپ کے لیے اور اپنے خاندان کی جو ہماری سیاست ہے اس میں، لیکن جو پہلا الیکشن لڑا وہ میں نے 2001 میں لڑا تھا یونین کونسل انیتی سے۔ ماشاءاللہ۔ جناب، آپ نے اپنے علاقے میں اس علاقے کو لے کر، اس حلقے کو لے کر اب تک اپنے جتنے ٹینور رہ چکے ہیں، کیا کیا ڈیولپمنٹ کروائی، کیا ترقیاتی کام کروائے؟ اب اس طرح تو یاد نہیں ہے مجھے کہ میں، اگر آپ مجھے پہلے بتاتے تو میں اس کی لسٹ منگواتا اور آپ کو آپ کی خدمت پیش کرتا۔ ایک تو یہ ہے کہ جس وقت میں یونین ناظم بنا تھا، یونین ناظم بننے کے فوراً بعد میں تحصیل ناظم بن گیا تھا، اور جب میں نے تحصیل نظامت سنبھالی تھی اس وقت خیرپور ٹامے والی جو ہمارا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے وہ ایک اچھے قصبے کی شکل تھی، شہر کی شکل نہیں تھی۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس کا جو مین بازار ہے جس کو کہ فیصل بازار کہتے ہیں، وہ بھی کچا رستہ تھا اس کا، اور اس کے اندر ہم نے ٹف ٹائل بھی جا کے میں نے لگائی۔ اور خیرپور ٹامے والی کی جتنی گلیاں پکی ہیں، وہ شہر کی بات کر رہا ہوں، جن کے اوپر کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا، وہ ساری میری بنی ہوئی ہے۔ اور آپ اگر وہاں جا کے چیک کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہ 80 سے 90% جو گلیاں بنی ہوئی ہیں پکی، وہ وہی ہیں جن کے اندر کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا۔ یہ تو آ گئی شہر کے حوالے سے۔ جس وقت میں تحصیل ناظم بنا تھا اس وقت ہمارے جو پرانے، ایک ہمارا اسکول ہے جو کہ نواب صاحب کے زمانے کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر یعنی ایک ہسٹورک اسکول ہے کہ وہاں پہ ہندوؤں کے لیے علیحدہ کچن تھا اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ کچن تھا، اس کے آثار موجود ہیں۔ وہاں پہ کوئی لیبارٹری نہیں تھی، جو ہمارے تحصیل ہیڈ کوارٹر کا ہائی اسکول ہے، وہاں پہ جو جتنی جو لیبارٹریز ہیں وہ میری بنی ہوئی ہیں۔ اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جو یہاں کوئی گرلز کالج نہیں تھا، میں MP اور یہ اس کا ملا کے میں تعلیم کے حوالے سے پہلے آپ کو عرض کر رہا ہوں، تو اس وقت ہمارے پاس کوئی کالج نہیں تھا۔ خیرپور میں الحمدللہ اب گرلز کالج بھی ہے اور بوائز کالج بھی ہے، ان کی بلڈنگز جو ہیں وہ ساری میرے دور کی۔ جو ہمارے جو جتنے یہاں پہ میں نے شیخوان اسکول کو اپ گریڈ کیا، سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی، اور میں نے قائم پور اپنے حلقے میں جو اسکول تھا گرل اسکول، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے جگہ شہر ہے، وہاں قیمتی زمین ہے، تو وہاں پہ میں نے ورٹیکل کنسٹرکشن کے لیے اسپیشل اجازت لے کے وہاں کا جو ہے اسکول جو ہے میں نے اپ گریڈ کیا تھا۔ اس کے علاوہ بہاولپور ٹو حاصل پور یہ جس وقت بنی تھی، اس وقت کسی بھی ضلع کو اپنی تحصیل ہیڈ کوارٹر سے ملانے والی پہلی 2 رویہ روڈ ہے پورے پنجاب میں، ورنہ جنوبی پنجاب کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی بڑا پسماندہ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ وہ ترقیاتی اسکیمیں جو 1985 میں میرے والد بزرگوار کا وصال ہوا، 1979 سے لے کے 85 تک وہ ممبر ڈسٹرکٹ کونسل رہے،
اس دور میں جتنی انہوں نے سڑکیں بنائی تھیں، مثلاً چوکی والا اڈا تا میلسی سائفن، مثلاً گامن والی پلی تا میلسی سائفن، مثلاً قائم پور تا جمال پور، مثلاً قائم پور تا ہیڈ اسلام، یہ تمام روڈز جو ہیں وہ بالکل ایروڈ ہو گئی تھیں. یہ ٹریفکیبل نہیں تھا، موٹریبل نہیں تھی یہ روڈز. ان سب کو میں نے ڈبل کروایا، اور الحمدللہ یہ ساری جو میرے والد نے جہاں پہ ترقیاتی کاموں کا سلسلہ چھوڑا تھا میں نے 2001 میں آ کے کیا. اور جتنے پل تھے نہروں کے اوپر، ہمارے جو مائنر ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ایک نہری علاقہ ہے الحمدللہ، تو جتنے پل تھے وہ جو میرے والد کے زمانے کے بنے ہوئے تھے، اس کے بعد جتنی نہروں پہ پلیں بنی ہوئی ہیں چھوٹے مائنرز پہ، یہ میری یا تحصیل نظامت دور کی ہیں یا میرے ایم پی اے کے زمانے کی ہیں. اسی طریقے سے جو بجلی ہے، آپ نے جیسے تعارف کرایا ہے کہ میرے ایم این اے بھی اور میرے بزرگ بھی اور پیرزادہ گروپ کے سربراہ بھی، میاں ریاض حسین پیرزادہ صاحب جب 2002 میں ایم این اے بنے تو اس کے بعد یہاں ہم نے بجلی لگوائی. تو ان 2 تحصیلوں میں، حالانکہ ہمارا حلقہ اس سے باہر بھی جاتا ہے اور کچھ ایریا میلسی کا بھی لگتا ہے، اس میں ہم نے اتنی الیکٹریفیکیشن کروائی دیہاتوں میں کہ اس میں یہ ہوا کہ 2 ایس ڈی او کی سیٹس کریٹ ہوئی. ایک یہاں پہ صرف 2 تحصیلوں پہ ایک ایکسین کی سیٹ کریٹ کرنی پڑی. یعنی اتنا ڈپرائیوڈ تھا یہ ایریا الیکٹریسٹی کے حوالے سے. پھر آ جائیں ہیلتھ کے حوالے سے. ہیلتھ کے حوالے سے یہ تھا کہ ہمارے یہاں پہ جو مین ہاسپٹل ہے وہ بلڈنگ تھی، اس کے اندر کوئی مشینری نہیں تھی، اس کے اندر کوئی اس طرح کی صحت کی سہولیات نہیں تھی. 2013 تک یہ صورتحال تھی کہ نہ ہمارا ڈائلسس کا مریض کہیں باہر جا رہا تھا. 18 تک جب یہ تبدیلی کی تباہی آئی، اس سے پہلے تک نہ ہمارا جو ہے کوئی زچہ بچہ کا معاملے میں کوئی لوگ جا رہے تھے باہر. تمام جو ہے صحت کی سہولیات جو تھی ہم نے خیرپور ٹامے والی ٹی ایچ کیو ہاسپٹل میں ہم نے ان کو وہاں پہ کروایا. اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو چھوٹے لنک روڈز ہیں، جہاں تک جو ہے نا انفراسٹرکچر کی بات ہے، تو وہ الحمدللہ میرا اندازہ ہے کہ اس سارے عرصے میں میں نے جو بنائے ہوں گے، میرا یہ اندازہ ہے، میں اس میں غلط بھی ہو سکتا ہے تھوڑا بہت، لیکن وہ آپ یہ سمجھیے کہ غلطی اگر ہوگی تو وہ میں کم بتا کے آپ کو کر رہا ہوں گا، زیادہ بتا کے نہیں. کم از کم میں نے 40 سے 50 کلومیٹر سنگل روڈز بنائی ہیں اس کے، کیونکہ زراعت کا علاقہ ہے، ہمارے لوگوں نے اپنی فصلیں لے کے جانی ہوتی ہیں منڈیوں تک، تو اس کے لیے ضروری ہے میٹل روڈز ہم نے بنوائے. کاظم صاحب، پاکستان کی موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں، ملک جو ہے اس وقت سیاست سے آگے چلا گیا ہے. سیاست ان ممالک میں کی جاتی ہے جہاں پہ جو ہے ملک کے اندر غدار نہ ہو، ملک میں چھوٹی چھوٹی جو پیٹی جو لوگوں کی خواہشات ہیں اس کے اوپر نہ مر رہے. یہ ایک لاش ہے کو جو ہے نا جو کچھ بھی نہیں تھا، اور ایک جو ہے نا اسٹریٹ سمارٹ ٹھگ تھا، اس کو لانے کے لیے جتنا میڈیا استعمال ہوا، جتنا ہمارے ادارے استعمال ہوئے، اور جس طرح اس کو فورسفلی نون لیگ اور پاکستان کی جو انڈیجنس جو ان سی پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کو جس طرح باندھ کے ان کو اس کو الیکشن لڑوایا، باوجود اس کے وہ ہار گیا، پھر الیکشن کو آر ٹی ایس بیٹھا، یہ آپ کی تاریخ کا حصہ ہے. اور ظلم دیکھیں کہ وہ ملک جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، 2 قومی نظریے کے اس پہ ہے، وہ ملک جہاں کی اکثریت اسلامی ہے لوگ ہیں اور دین پرست لوگ ہیں جس کی اکثریت، وہاں پہ نعوذ باللہ من ذالک ایک ایسے شخص کو صادق اور امین کہا گیا. میرے عقیدہ کے مطابق، میری علم اور میری دانست میں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک اطرت کے علاوہ کوئی بندہ اس لائق نہیں ہے کرۂ ارض پہ جس کو صادق اور امین کہا جائے. اور اتنی کی گئی کہ جی اس کو صادق اور امین قرار دیا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسا شخص جو ایک مغربی جو ہے طرز زندگی کا رسیہ ہے، جو آج بھی اس نے ایک لبادہ اوڑھ لی ہے، رات کو آج بھی وہی کچھ کرتا ہے جو کچھ وہ اپنے بارے میں بتا چکا ہے.
ایک ایسا آدمی جو زکوٰۃ کے نام پہ، خیرات کے نام پہ، صدقات کے نام پہ پیسے لے کے علیمہ باجی جو ہے ارب پتی ہو جاتی ہے، کھرب پتی ہو جاتی ہے، اس شخص کو جو ہے اس ملک کی جب وہ حکومت دی گئی، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس وقت ملک جو ہے معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، اور آپ کا جو سوشل فیبرک کو اس نے جو نقصان پہنچایا، ایک جو بدتمیزی کا عنصر اور ایک جو نفرت کا عنصر پاکستان کی سیاست میں نہیں تھا۔ ہم یہاں پہ جب سیاست میں ہمارے یہاں پہ بڑی کلیئر لائنز تھیں، ہمارے اپوننٹس گردیزی صاحبان کے ساتھ بڑی، ہماری اپوننٹس کے ساتھ ہمارا بڑا ہوسٹائل ماحول تھا، لیکن آپ بے شک میرے حلقے سے پوچھ سکتے ہیں، میں نے ان 10 سالوں میں 8 سے لے کے اور بلکہ 2002 سے لے کے 18 تک ہم نے اس کو جو ہے بالکل ختم کیا، اور الحمدللہ آج سارے یہاں امن و آشتی سے رہ رہے ہیں۔ ایسے ملک کے اندر جو کہ ایک سونے کی چڑیا ملک تھا، جس کی اسٹاک ایکسچینج ایشیا کی بیسٹ اسٹاک ایکسچینج میں اور دنیا کی بہترین اسٹاک ایکسچینجز کے ساتھ جس کا موازنہ ہو رہا تھا، ایک ایسا ملک جس کی تمام انڈسٹریز میں کی چمنیوں سے دھواں نکل رہا تھا، ایک ایسا ملک جس کے اندر ایک انٹرنیشنل جو ہے آپ کی ایک نئی لائن بن رہی تھی، کہ ظاہر ہے کہ جب ہمارے دریا بک گئے تو اس کے بعد معاشی طور پہ جو کہ واحد ایک سولوشن ڈھونڈا گیا کہ 1 ریجن 1 روڈ والا جو آپ سی پیک کے نام سے جو آیا، اس کو روکا گیا، گوادر کو جو ہے روکا گیا، اور اس ساری چیزوں کو، اور اس نے آ کے اپنے ایجنڈے کو یہاں پہ آ کے چلایا، اور پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا نہ ہو سکا کہ کشمیر کے اندر ہندوستان بے شک معاشی طور پہ، فوجی طور پہ ہم سے بڑا ملک ہے، لیکن اس کی یہ جرت نہ ہو سکی کہ وہ جو کشمیری عوام کا جو ایک اسپیشل اسٹیٹس تھا اس کو جو ہے وہ وڈرا کرتے۔ انہوں نے وہ بدماشی اس کی کنائمنس سے، اور اس وقت کی جو جنرل صاحب ہیں، اب یہ ایک دوسرے کے پول کھولتے پھر رہے ہیں، اس کی کنائمنس سے وہ کیا۔ آپ دیکھیں کہ اب کی اس میں کیا سیاست اس وقت، تو جیسے ہماری جماعت نے کہا کہ ہم تو سیاست اپنا پورا پولیٹیکل کیپیٹل اس کے اوپر لگا کے ہم نے جو کی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مولانا اسرار، جو ڈاکٹر اسرار ایک عالم دین تھے، ان سے مذہبی عقائد میں اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ میرے ماننا ہے کہ وہ ایک پڑھے لکھے مولوی تھے۔ میں ان کے عقائد سے میں متفق نہیں ہوں، میں ان سے ڈیفرنٹ عقائد کا آدمی ہوں، لیکن وہ ایک پڑھا لکھا اسکالر تھا، جس نے آج سے 22 سال پہلے جب یہ کچھ نہیں تھا، اس نے تب کہا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ اس کے بچے یہودی پالیں گے، یہ کشمیر کا سودا کرے گا، یہ اس ملک کی معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ ہر طریقے سے نقصان پہنچائے گا، اور بالآخر اس کے 3 ٹکڑے کرے گا، جو کہ اس کے اپنے منہ نکل بھی گئی ہے کہ اب یہ اس کے حصول کے لیے چند جو ٹرک زدہ، ساس زدہ، دماد زدہ اور اس کی جو ٹکٹیں بیچنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ مل کے جو ہے نا یہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت چائنا کا پریزیڈنٹ آ رہا تھا، اس نے جا کے دھرنا دیا۔ یہ کیسے پاکستان کے مفاد میں؟ پاکستان یہ ایک ہمارے لیے بلیسنگ تھی، ہمارے دریاؤں کے انڈس بیسن ٹریٹی کے تحت ہمارے دریاؤں کے بک جانے کی بات۔ آپ دیکھیں کہ اس نے اس وقت دھرنا دیا۔ آج جب پاکستان کا سپہ سالار جاتا ہے چائنا، اور وہاں سے کوئی اچھی خبریں آنا شروع ہوتی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کرتا ہے، تو یہ اس وقت کہتا ہے کہ جی میں پھر دوبارہ دھرنا دوں گا۔ اور جس طرح گدھ جو ہے اس انتظار میں رہتی ہے کہ جانور مریں اور ہم جو ہے نا ان کو کھائیں، تو یہ اس طرح گدھ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں ملک کے بارے میں۔ جس طرح ان کے وزرائے خزانہ نے IMF کے ساتھ خط لکھے، یہاں کی ملک کی سیاست کے اندر لوگ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت غلط کرتے رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جمہوریت جو ہے ایک ایوالونگ ایفیکٹ ہے، اس کا ایک ایفیکٹ جو ہے آنا ہے، اس کے ساتھ جیسے جیسے سیاسی شعور آئے گا وہ ویسے آئے گا، لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہوا، پاکستان کی کسی سیاستدان نے یہ نہیں کیا کہ وہ ملک دشمنی پہ اتر ہے۔ یہ پہلا سیاستدان سو کالڈ سوڈو ٹائپ سیاستدان کہ جو ملک دشمنی پہ اتر ہے کہ اگر میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو کوئی نہیں ہے، اور 11:30 بجے ایک غریب ملک کا وزیر اعظم، آپ اس کا کمپیریزن دیکھ لیں کہ 11:30 بجے وہ بادشاہوں کی طرح ہیلی کاپٹر پہ اٹھتا ہے، وہ آتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس،
چند وہ میٹنگز، کیونکہ اس کا اپنا تو کوئی لیول نہیں ہے، کوئی ایکسپوجر، وہ ان میٹنگز میں جس میں اس کو بٹھانا مقصود ہے بیٹھا رہتا ہے، اس کے بعد سارا وقت وہ اپنے مخالفین کو گالیاں نکالتا ہے۔ اب یہاں پہ کتنی دنیا میرے خلاف سیاست کر رہی ہے، تو اس کا مطلب جو میرے خلاف ہے میں ان کو گالیاں دینے لگ پڑوں۔ لوگوں کے ڈفرینٹ نظریات ہو سکتے ہیں، لوگوں کے آپ سے مختلف جو ہے خیالات ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو ہے آپ اور پھر آپ اپنے آپ کو لیڈر کہیں اور آپ کے اندر جو ہے لیڈر والی ایک کوالٹی نہ ہو، آپ کے اندر ملک کے لیے قربانی کا جذبہ بھی نہ ہو۔ شاید یہ جو بڑی قیادتیں ہیں جن کی باہر جائیدادیں ہیں ان کو تو فرق نہ پڑے، لیکن آپ بتائیں کہ میرے اور آپ جیسے پاکستانی کا کیا بنے گا اگر خدا نہ خواستہ یہ ملک کی معیشت ڈوب جائے یا اس ملک کے اندر وہ ہو جائے، سری لنکا بنے گا، سری لنکا بنے گا۔ آج آپ نے دیکھ لیا، سال مسلم لیگ نون نے، شہباز شریف نے تمام تر لوگوں کی ناراضگی لے کے آج ملک کو دوبارہ اس پہ چڑھایا۔ آج آپ کے سولر پینلز کے ریٹ کم ہوئے، آج آپ کے مختلف ان چیزوں سے ڈیوٹیز کم ہونا شروع ہوئیں، آج آپ کے جو ہے جون سی ٹریڈ ہے وہ فلوئنٹلی اس میں فلوئنسی آنا شروع ہوئی، آج آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر 10 ارب ڈالر پہ گئے وداؤٹ IMF، آپ نے سارے قرض واپس کیے۔ اور جس وقت اس نے دیکھا کہ میں بالکل ناکام ہو چکا ہوں اور میں ملک کے لیے ایک سیکیورٹی رسک بن چکا ہوں، اس نے جان کے اس کے اندر اس کو ڈیویٹ کیا جو انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا IMF سے، اور اس کا آپ نے دیکھیں کہ یہاں کی عوام نے اس ایک بندے کی اقتدار کے لالچ کی وجہ سے کیا قیمت ادا کی ہے، کیسے غریب کے ساتھ صورت ہے۔ تو آپ نے جو سیاست کے حوالے سے بات کی ہے، انشاءاللہ تعالی جب یہ معیشت کو دوبارہ پٹڑی پہ چڑھے گی اور انشاءاللہ تعالی میرا ملک ہمیشہ رہنے کے لیے اور میرے ملک کی عوام ہمیشہ خوشحال رہنے کے لیے یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے، تو انشاءاللہ تعالی حالات بہتر جی بالکل۔ میں ایک سوال کروں گا، ماشاءاللہ آپ سینئر سیاستدان ہیں، پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ زراعت جو ہے ہمارا واحد حل ہے، اور ہمارے دیکھیں جو ملک ہوتے ہیں نا جیسے ایران ہے، وہ امریکہ کو اگر آنکھیں دکھاتے ہیں یقیناً ان میں قومیت بھی ہوگی کہ ان میں پیٹریاٹزم ہمارے سے زیادہ ہے، وہ زیادہ پیٹریاٹک ہیں ہم سے، اور یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اتنا پاکستان کو اون نہیں کرتے جتنا ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ اس کی جو ہے نا واحد ریمیڈی جو ہماری جو معاشیات ہے وہ زراعت سے منسلک ہے، اور اس کے دور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وقت میں جب بیلنس آف پیمنٹس آیا تھا، اس کی وجہ یہی بنی تھی کہ پاکستان میں میز کی فصل بہت اچھی ہوئی تھی اور آپ نے وہ ایکسپورٹ کی تھی، تو آپ جتنی میز ملیشیا کو دے رہے تھے آپ اتنے ہی پام آئل لا رہے تھے، یعنی آپ کو ان ٹرمز آف ڈالرز جو ہے نا آپ کو کوئی نقصان، مطلب آپ کو اپنے پلے سے کچھ نہیں دینا پڑ رہا تھا، آپ فورن ایکسچینج خرید کر کے نہیں کر رہے تھے، جتنا فورن ایکسچینج آپ کما رہے تھے اس میز کی فروخت میں اتنا آپ ادھر کر رہے تھے۔ زراعت واحد حل ہے، اور نہروں کی اور جو پانی کی مینجمنٹ اور فصلوں کو اس مناسبت سے ان کو آگاہی دینے سے ہم اگر اپنا ٹائم، اپنا انٹلیکٹ، اپنی جو ایک جو نئی جو سی آ رہی ہیں زراعت کے اندر تبدیلیاں جو دنیا میں آ رہی ہیں، جو نئی ٹیکنیکس آ رہی ہیں، نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، آپ ان سے اپنے زراعت کو اگر کاشتکار کو آپ متعارف کرائیں گے اور ان تک وہ ٹیکنالوجیز لے کے آئیں گے اور وہ سہولتیں لے کے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ونڈرز ہو جائیں گے۔ ٹھیک، آئندہ الیکشن کب تک ہوں گے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ سوال اس طرح کا ہے کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، فی الحال تو اس ملک کو بچانا جو ہے وہ ٹاسک ہے جو سب سے سامنے اور سب کے آگے ہے۔ معاشیات کو اگر آپ معیشت کو اگر آپ درست نہیں کر سکتے تو ظاہری بات ہے کہ جب معاشی طور پہ جو رشیا کمزور ہوا تھا تو تمام تر ایٹم بمز اور اپنے نیوکس کے باوجود وہ ٹوٹ گیا تھا۔ تو اس وقت جو سی صورتحال چل رہی ہے اس میں پہلے تو اس ریاست کو، اس مملکت خدا داد پاکستان کو بچانا ہے، اس کے بعد جو وقت ہوگا اس پہ امید کرتے ہیں کہ الیکشن ہوگا۔ آپ مسلم لیگ نواز کی تنظیم سازی خیرپور ٹامے والی میں کس حد تک کر رہے ہیں؟ جتنا وقت ملتا ہے مجھے، میں ان سیاسی کارکنوں میں سے نہیں ہوں جن کا پیشہ سیاست ہے، پیشہ میرا کاشتکاری ہے،
میں اپنے خاندان کی ایک وراثت کے طور پہ اور ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میں اپنے علاقے کی بھی خدمت کرتا ہوں. تو مجھے جتنا اس میں وقت ملتا ہے میں اس میں کوشش کر رہا ہوں. ہم نے اپنے حلقے کا صدر بنا دیا ہے. ہمارے ہیں میاں محبوب الحسن المعروف ساجن میاں، پرانا سیاسی گھر ہے، ہمارے ساتھی ہیں، وہ نوجوان ہیں، بڑے جو ہے وہ ولولہ انگیز ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں اور میری توقع سے بھی زیادہ کر رہے ہیں. تو اس کے اندر کافی یونین کونسلز کے اندر وہ جا بھی رہے ہیں. ہم اس کا ان کو بنایا صدر اور اس کا کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. رمضان شریف کی وجہ سے تھوڑا سا معاملہ اور عید کی چھٹیوں کی وجہ سے تھوڑا معاملہ ٹھنڈا پڑا تھا، اب انشاءاللہ تیز ہو جائے گا. آنے والے دور میں کون سی پارٹی حکومت بنائے گی، آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ تبصرہ تو نجومی تو میں نہیں ہوں جی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی عوام بہت باشعور ہے اور پاکستان کی عوام یہ جان سمجھتی ہے کہ ہماری بقا کہاں پہ ہے. جو نون لیگ کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ اس کے ڈوئر ہونے میں ہے، اور ہمارے وزیر اعظم بھی ہیں اور ہماری جماعت کے صدر بھی ہیں، ہمارے لیڈر بھی ہیں میاں شہباز شریف صاحب. وہ ان کی جو ایک کام کرنے کی صلاحیت ہے اس کا معترف صرف پاکستان نہیں، دنیا کی تمام جو ہے نا لیڈنگ جو سی نیشنز ہیں وہ ان کی جو ہے ان کی محنت کے اور ان کی کام کرنے کی صلاحیت کے معترف ہیں. اور چائنا نے ان کو بہت زیادہ پریز کی ہے کہ جو جس وقت کام ہو رہا تھا سی پیک پہ اور جو ڈیڈ لائنز تھیں، اس دن ان ڈیڈ لائنز سے پہلے جب ان معاملات کو انہوں نے مکمل کیا مختلف پروجیکٹس کو، تو وہ حیران رہ گئے. انہوں نے ان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا کہ چائنیز اپنے آپ سے زیادہ محنتی کسی کو نہیں سمجھتے. لیکن الحمدللہ انہوں نے کیا، تو انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ مسلم لیگ میں ان کی گورنمنٹ ہوگی. میاں محمد نواز شریف سابق وزیر اعظم پاکستان، ان کی لیڈرشپ کے بارے میں آپ کے کیا الفاظ ہیں؟ دیکھیں، جب نواز شریف صاحب جو قیادتیں ہوتی ہیں وہ وقت کے ساتھ لوگ اس میں سیکھتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے مارشل لاؤں اور یہاں کے طالع ازماؤں کی اقتدار کے شوق کی وجہ سے، کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک سیاستدان اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ اس ملک کو آگے لے کے چل سکتا ہے یا وہ لیڈ کر سکتا ہے، تو یا وہ پھانسی چڑھا دیا جاتا ہے، یا وہ گولی کھا لیتا ہے، یا وہ بم دھماکے میں جاتا ہے، یا اس کو جو ہے بنا دیتے ہیں یہ کہ اس نے ہائی جیکر ہے، یا اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اس نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. تو اس طرح کر کے پھر اس طرح کے کلاؤنز لائے جاتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں نا، انگریزی کی مثال ہے، جب آپ کلاؤن بٹھائیں گے تو پھر سرکس دیکھیں گے. آپ نے 4 سال دیکھی سرکس. تو وہ میاں نواز شریف جو ہے اس وقت پاکستان کے سب سے معتبر اور سب سے سینئر سیاستدان ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی ایک بہت زیرک سیاستدان تھی، لیکن میاں نواز شریف صاحب کی ایک کریڈیبلٹی جو ہے، آپ ایک انٹرنیشنل اس میں رہتے ہیں گلوبل ولیج میں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ایک اعتماد ہے مختلف ممالک کا، مختلف جو ہے آپ کی جو سی مختلف تنظیمیں ہیں جیسے UN وغیرہ، یا جو آپ کی ان کا ایک اعتماد ہے کہ یہ بندہ مین آف ورڈز ہے، جو ورڈ بولتا ہے اس پہ رہتا ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے. تو ظاہری بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھ شہباز صاحب، ان کو جب وہ دونوں بھائی انہوں نے پاکستان کو یہ جو آج کا ماڈرن پنجاب ہے اس کے معمار تو وہی ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو بہاولپور ڈویژن کی میں بات کروں جہاں کا میں رہنے والا ہوں، یہاں کی جتنی بھی چاہے ہیلتھ میں ہو، چاہے جو ایجوکیشن میں ہو، یا جس بھی طرح جو ہے نا اس میں ہو، جو عمارات بنی ہیں یا جو یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یا نواب بہاولپور نے کی تھی یا شہباز شریف نے آگے کی ہے. آپ دیکھیں کہ نواب صاحب نے جب مرجر ہوا اس وقت کو دیکھیں، اور شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو آپ وہ وقت دیکھیں. بالکل جناب، آنے والے دور میں مریم نواز اور حمزہ شہباز شریف کی لیڈرشپ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، لیڈر تو ایک ہوتا ہے، جیسے میاں نواز شریف صاحب لیڈر ہیں، اللہ اس کی زندگی کرے. اور لیڈر جو ہوتا ہے وہ بنائے نہیں جاتے، وہ خود ایمرج ہوتے ہیں، وہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے آگے آتے ہیں. تو یہ وقت پہ جو ہے جو وقت آئے گا اس پہ یہ فیصلہ ہوگا. دونوں بہت اچھے سیاستدان ہیں. محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہے ان میں ایک دلیری ہے،
وہ بڑی اچھی اسپیکر ہیں، وہ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے اپنا موقف پیش بھی کرتی ہیں اور اس کو منواتی بھی ہیں، اور انہوں نے ایک مشکل وقت میں جو جماعت مشکل میں تھی تو انہوں نے اس میں سے نکالا ہے۔ اور میاں حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ چاہے وکلاء والی جو تحریک تھی یا ہماری جو مسلم لیگ نون کی جتنی تحریکیں ہیں ان تمام کو لیڈ کیے۔ جب 2008 سے 18 تک جو ہے انہوں نے جو ہمارا پولیٹیکل سائڈ تھی، شہباز صاحب تو مستقل اپنے کام میں رہتے ہیں، ورکہولک آدمی ہیں، جو پولیٹیکل پارٹی تھی، جو پارلیمانی پارٹی تھی، چاہے وفاق میں چاہے صوبے میں، اس کو ساری کو حمزہ شہباز نے الحمدللہ انہوں نے بڑی محنت سے اور بڑی جو ہے وہ ایک ڈیووشن سے اس کو کیا۔ اور سب سے زیادہ ہماری جماعت میں مسلم لیگ نون میں سب سے زیادہ قربانی بھی میاں حمزہ شہباز کی ہے۔ میاں حمزہ شہباز جو ہے جب 99 میں جب مشرف کو اقتدار کا شوق چڑھا تو اس کی جو قیمت تھی وہ میاں حمزہ شہباز نے بھگتائی، پاکستان میں رہ کے جیلیں کاٹ کے، گھر کے اندر گھر والا ماحول نہیں، گھر ان کو ملا ہوا ہے لیکن آپ اس میں کرٹن نہیں لگا سکتے، اس کے اندر آپ لائٹس نہیں آف کر سکتے، اس جو ہے نا ہاسٹائل ماحول میں انہوں نے جو ہے نا وہ کیا اور مردانہ وار اس وقت کا مقابلہ کیا۔ پھر یہ اب والی جیل اس کے شوق میں اور جو ایک بغض میں کے نتیجے میں بھگتی، اس کو انہوں نے بڑی دلیری سے کاٹا۔ آج تک اس کو جا کے کہیں یہ نہیں کہا کہ جی کیے، تو وہ ایک باصلاحیت پاکستان میں کے سیاستدان ہیں اور میں ان کو اپنا لیڈر مانتا ہوں اور وہ اس لائق ہیں کہ وہ ہمیں انشاءاللہ تعالی لیڈ کریں۔ کاظم صاحب، حاصل پور کو ضلع بننا اور یونیورسٹی کا کیمپس لانا کتنا ضروری ہے؟ یونیورسٹی کے کیمپس کے لیے جب حمزہ شہباز بنے تھے چیف منسٹر تو اس وقت اس کا معاملہ ہم نے پورا فاسٹ ٹریک پہ ڈال دیا، لیکن جب آئین کو ری رائٹ کیا ججوں نے ہماری گورنمنٹ ختم کرنے کے لیے، اس کے نتیجے میں حمزہ شہباز کی گورنمنٹ گئی آئین کو ری رائٹ کرنے کی وجہ سے، تو وہ سلسلہ وہاں رکا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آگے موقع دے گا اور ضرور یہاں پہ کیمپس بنے گا بھی اور وہ ہمارا حق بھی ہے حاصل پور کا۔ ٹھیک، ان فیوچر آپ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں تو ان فیوچر آپ کے کیا پلانز ہیں اس حلقے کو لے کر؟ آپ اس حلقے کے کون سے مسائل حل کروانا چاہتے ہیں؟ ان فیوچر کیا پلانز ہیں آپ کے؟ دیکھیں، بجلی کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے جو یہاں کے لوگ ہیں، ایک بجلی کی معاشی طور پہ تو جو ضرورت ہے سو ہے، پھر جو ایک آسودہ زندگی کے لیے جو ضرورت ہے سو ہے۔ ہمارے پاس تو بجلی کی اتنی کمی تھی کہ ہمارے بچے بھی نہیں پڑھ رہے تھے، تو الحمدللہ وہ ٹھیک ہوا۔ ہمارا روڈ انفراسٹرکچر چلا گیا، سوئی گیس وہاں پہ ہے، اور اگر ہماری گورنمنٹ کو کنٹینیو کیا جاتا، کرنے دیا جاتا، جو کہ ہم نے نیچرلی کر جانا تھا، آپ کے سامنے ہمارے خلاف پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھاندلی، پری الیکشن، پولنگ ڈے ریگنگ، پوسٹ الیکشن ریگنگ، جو ہے نا وہ جتنی ہر لحاظ سے جو ریگنگ کی گئی، جتنے جو ہے الیکشن میں ریگ کرنے کے جو طریقے تھے وہ سارے کے سارے استعمال کیے گئے، ہر حوالے سے کسی اخلاقیات، کسی جمہوری سوچ کو جو ہے نا بالائے طاق رکھ کے آمرانہ انداز میں، بلکہ آمر سے بھی زیادہ سختی سے کیا جائے تو نہ کیا جاتا، تو یہاں کی جو ہمارے جو نوجوان محنت مزدوری کے لیے باہر جا رہے ہیں یہ نہ جا رہے ہوتے۔ اس کی میں آپ کو وجہ یہ بتاتا ہوں کہ کسی بھی انڈسٹریلائزیشن کے لیے یا ترقی کے لیے جو ہے آپ اپنے جو تاجر ہوتا ہے یا جو آپ کا انڈسٹریلسٹ ہے یا آپ کا جو کاشتکار ہے، آپ اس کو ایک کنڈیوسو ماحول بنا کے دیتے ہیں، ایک کنڈیوسو ایٹماسفیئر بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پورا ایک کنڈیوسو جو ہے انفراسٹرکچر بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کو کوئی بھی انڈسٹری لگانے کے لیے یا گیس چاہیے، بجلی چاہیے، آپ کو سڑک روڈ انفراسٹرکچر چاہیے کہ آپ کی جو مصنوعات ہیں ان کی، یا جو آپ کا بائی پروڈکٹ جو آپ کے اس میں را مٹیریل آنا ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے، تو وہ سارا کچھ مکمل تھا۔ اور جو ایل این جی کے ہم نے کیے تھے 13 to 18 کے ٹائم میں ہم نے جو معاہدے کیے تھے انٹرنیشنلی، وہ ایک ٹائم پہ یہ بھی وقت آ گیا تھا کہ وہ ہمیں سوئی گیس سے بھی سستے پڑ رہے تھے،
جس کو آ کے انہوں نے ڈسکنٹینیو کیا. اگر وہ ٹرمینلز جو لگائے ہیں آج اسی کی وجہ سے جو لوڈ شیڈنگ کے ساتھ بھی جو ہے وہ جو گیس چل رہی ہے چولہوں میں وہی چل رہی ہے. اگر وہ آ رہا ہوتا تو الحمدللہ ہم خیرپور گیس لے آتے, تو اگر ہوتی تو ہم یہاں لے آتے. تو اگر وہ اس طرح کی کوئی جو جس وقت ماحول آئے گا, اور یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے, کوئی فخر والی بات نہیں ہے, اس بے نیاز کی بادشاہی ہے, اور اس کی انشاءاللہ تعالی فضل و کرم سے اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اپنے حلقے میں یہ آپ پہلے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کسی سے, میرے ارد گرد میرے 6 MPMs آئے ہیں, میں کسی سے کم ترقیاتی اسکیم نہیں لایا. میری جتنی ترقیاتی اسکیمز ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں ان سے. میں اس حوالے سے بتا رہا ہوں کہ جو پیسہ یہاں انویسٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو اب ہمارا ایک اب جب آگے ٹائم آئے گا تو ہمارے یہاں پہ اسکولوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کل میرے گاؤں کی اسکول کی جو بچی ہیں انہوں نے مجھے ایک مشترکہ خط لکھا ہے کہ جی یہ 8th کلاس تک ہے, آپ اس کو ہائی اسکول کروائیں. ہمارے پیرنٹس افورڈ نہیں کرتے کہ ہمیں کہیں باہر بھیجیں فائنینشلی بھی, اور ایک جو یہاں پہ ایک ماحول بھی ہے. تو آپ مہربانی کریں ہمیں جو ہے نا اسکول کو اپ گریڈ کریں. اب یقین مانے میں بڑا رنجیدہ ہوا کہ مجھے یہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. تو انشاءاللہ جس طرح کے اسکول ہیں, صرف میرے گاؤں کی بات نہیں میں کر رہا, میں ایک مثال دی ہے کیونکہ یہ کل کا واقعہ ہے. تو میں انشاءاللہ اپنے جو اسکول ہیں ہماری بچیوں کو, ہمارے بچوں کو کہیں کی, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آج جو پاکستان کے اندر جو ہمارا جو پبلک اسکول انفراسٹرکچر ہے وہ آج بھی کسی بھی مہنگے جو اسکول کی چینز ہیں ان سے اچھا ایجوکیشن دے رہی ہے. اور اس کو اگر ہم اسٹرینتھن کرتے ہیں تو اس ملک کے اندر گیم چینجر یہ ہوگا, اور یہ ہمارے یوتھ کو ایک جو ہے ایجوکیشن بھی دے گا, اور ان کے اندر ایک شعور بھی پیدا کرے گا, اور جو ایک اسلامی جو ضرورت بھی ہے اور کسی بھی مہذب دنیا کی ضرورت ہے کہ بچے کو باادب ہونا چاہیے. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں؟ اوورآل کامیابی کو کس طرح دیکھتے ہیں زندگی میں؟ اب آپ کس حوالے سے کہہ رہے ہیں اوور آل اتنا جو ہے نا آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا, اساتذہ کا, والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ خداوند کریم کی بے پایہ فضل کے بعد, ماں باپ کی دعاؤں کے بعد, اور جو بزرگوں نے ایک پلیٹ فارم بنا کے دیا اس کے بعد, اور پھر میرے خاندان کے جو تعلق والے گھر ہیں ان بزرگوں کے سپورٹ کے بعد جو کچھ کر سکا ہوں یہ وہ ہے. میں اس لائک نہ ہوتا اگر یہ ساری سپورٹ اور جو میرے پورا جو ہمارا حلقہ ہے, جو ہمارے جو یہاں کے کانسٹیچوئنٹس ہیں, ریگارڈلیس کہ وہ مجھے ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے, اگر ان کا مجھے ساتھ نہ ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو ایک عام حقیر انسان ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو کامیابی, میں تو کلیکٹیو گروتھ کا قائل ہوں کہ ترقی وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ سارے ترقی کر رہے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے, میں نہیں اس بات کا قائل کہ میں اگر ذاتی طور پہ چاہے فائنینشلی, چاہے پولیٹیکلی, چاہے سوشلی اگر میں گرو کر رہا ہوں اکیلا تو اس کا مطلب میں کہیں نہ کہیں فیل ہوں. اگر میں اپنے حلقے کے لوگوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے ہمسایوں کو میں اگر وہ نہیں کر رہا تو پھر میں کہیں فیل ہوں, کہیں میں نے بددیانتی کی ہے, کہیں میں نے چاہے وہ فائنینشیل بددیانتی کی ہے یا چاہے میں نے ایک مورل بددیانتی کی ہے. اگر میں اکیلا ترقی کر رہا ہوں, ترقی تو وہ ہوتی ہے جو سب کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ ہماری مثال ہے وطن کشمیر, میری پسندیدہ تو میرا یہ گاؤں ہے جہاں میں رہتا ہوں, جہاں خداوند کریم نے میرا رزق رکھا ہے. میرا پسندیدہ اگر آپ ڈویژنل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کہیں گے تو وہ بہاولپور ہے. اگر آپ کہیں گے کہ تحصیل کا ہیڈ کوارٹر تمہیں کون سا اچھا پیارا لگتا ہے تو مجھے خیرپور ٹامے والی سب سے پیارا لگتا ہے. حاصل پور مجھے بہت عزیز ہے, بہاولپور مجھے بہت عزیز ہے. پاکستان میں نے جی جب میں FSC میں تھا تو میں نے بلوچستان جو ہمارے ٹورسٹ پوائنٹس ہیں, جو ٹورزم جہاں پہ ہے, میں نے وہ دیکھا ہے. جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں, میں ظاہر ایک ریگستان اور ایک دریائی علاقے کا بندہ تھا تو میرے دل میں شوق ہمیں ہوتا ہے کہ جی پہاڑ دیکھیں, گرینری زیادہ دیکھیں. ویسے تو الحمدللہ میں
دنیا کی زرخیز ترین، الحمدللہ ثم الحمدللہ اس بے نیاز کا بڑا کرم ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ زرخیز ویلی میں رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں رکھا ہے، اس بے نیاز کا الحمدللہ ہر وقت شکر ہے. میں ویسے جی سوات، کاغان، ناران، جب میں کلاس 7 کا اسٹوڈنٹ تھا تو ہمارے ایچسن کے جاتے تھے ٹرپ، وہ اس کو ہم ٹریکنگ کے لیے، وہ کوئی 20-22 دن کا ہوتا تھا. کیمپنگ کرتے تھے اور ڈیلی پہاڑ کا 8-9 کلومیٹر کا سفر ہوتا تھا. وہ پیدل کیا جاتا تھا ود یور ہیور سیک، جو ہمارا سامان ہے. باقی کچھ سامان گدھوں پہ ہوتا تھا اور وہاں جو خچر یا گھوڑے یا جیپیں. لیکن وہ بڑا پاکستان بہت دنیا کے خوبصورت ملکوں میں سے ہے. ویسے میں دنیا میں باہر بھی پھرا ہوں. آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ اللہ کا رزق سارا بڑا لذیذ ہے اور اس میں لذت اللہ نے رکھی ہے. اور میں اب آپ کو اس حوالے سے کیا بتاؤں کہ مجھے کیا سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے. جو گھر میں پکتا ہے سارا ہی کھاتا ہوں. میں سبزیاں بھی شوق سے کھاتا ہوں، دال بھی شوق سے کھاتا ہوں، گوشت بھی شوق سے کھاتا ہوں. ویسے اگر آپ سے یہ پوچھیں کہ جی میں نے سب سے زیادہ لذیذ چیز کیا کھائی ہے، تو یہ جو بلوچستان میں جو میرے کلاس فیلوز ہیں، جمالی صاحبان، استا محمد کا، جو وہاں پہ وہ جو سجی بناتے ہیں بہت لذیذ ہوتی ہے. یہاں کی دال بہت اعلیٰ ہوتی ہے. اگر آپ اس حوالے سے جائیں تو یہ جو شماری جو کباب ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں. اس لحاظ سے اگر پوچھو تو ہاں مجھے باربیکیو زیادہ اچھا لگتا ہے. اچھا، صوبہ بہاولپور یا ملتان، اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس بارے میں جی میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ پاکستان کو قائم رہنا چاہیے. پہلے جو ہے نا مین چیز پاکستان ہے، اس کے بعد سب باتیں ہیں. پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی جو ہے نا آپس میں انٹیگریٹی کے لیے جو ضروری ہے وہ ہونا چاہیے. دنیا میں صوبے انتظامی بنیادوں پہ بنائے جاتے ہیں، لسانی بنیادوں پہ نہیں بنائے جاتے، لنگول ڈویژنز کے اوپر نہیں بنائے جاتے. تو جو دنیا کا جو ایک ترقی کا ماڈل ہے وہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں پہ پہلے بھی مسلکی، مذہبی، زبان کے اوپر سندھی، پنجابی، صوبائیت، اس کے اوپر بہت بڑی ڈویژنز ہیں. سب سے پہلے اس کو ہمیں، میری دعا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ پاکستان ایک پاکستانی قوم بنے، ہم پاکستانی بنے. تو اس کے بعد جو ہے بہاولپور کی ایک اپنی ایک شناخت رہی ہے، تو اس حوالے سے اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. باقی انتظامی طور پہ جتنے مرضی یونٹ بن جائیں. پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں آپ کو پہلے عرض کیا کہ جو پنجاب کی حد تک مجھے، کیونکہ باقیوں کا نا اس حوالے سے اتنا زیادہ وہ نہیں ہے پتہ، تو میں آپ کو پنجاب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے مشاہدے، میرے تجربے میں جو پاکستان کا جو پبلک سیکٹر کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، جو انفراسٹرکچر ہے، جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے، جو ہے، اس کا کوئی میچ نہیں ہے. لیکن یہ جتنے کمرشل اور جو پرائیویٹ سکولز آئے ہیں، میرے خیال میں انہوں نے آ کے ہماری تعلیمی نظام میں کوئی خدمت نہیں کی. ایک جو ہے نا ایک کلاس ضرور پیدا کی ہے. دیکھیں کسی بھی حکومت کی ذمہ داری تو یہ ہوتی ہے نا کہ غریب اور امیر کے بچے کو برابر تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا جائے. پھر چاہے غریب کا بچہ آگے نکل جائے، چاہے امیر کا بچہ آگے نکل جائے، جس کو میرٹ کہتے ہیں، جو ایک بنیادی ذمہ داری ہے. تو میرے خیال میں جو پاکستان کا جو یہ ہے اس کو جو ہے اسٹرینتھن کرنا چاہیے ہر لحاظ سے. ٹیچنگ ٹیکنیکس سے ہمارے اساتذہ کو جو ہے روشناس کرانا چاہیے، جو اچھی ایجوکیشن کی جو اصول ہیں جو کہ یہاں پہ ہیں. کیونکہ پاکستان میں نا مسئلہ تب بنا ہے کہ کوئی بندہ باہر جا کے کوئی سسٹم، کوئی چیز کسی بھی حوالے سے دیکھ کے آتا ہے، وہ یہاں آ کے اپلائی کر دیتا ہے. ہمارے اپنے زمینی حقائق ہیں، ہماری اپنی جو ہے معاشرتی بائنڈنگز ہیں، ہمارے اپنے ٹیبوز ہیں، ہمارے اپنے جو ہے معاملات ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے کیا جانا چاہیے. جہاں تک تعلق ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ تعلیمی نظام کہاں پہنچا ہے، اگر یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے، ہمارے تعلیمی نظام نے وہ ڈیلیور نہیں کر سکا، اس کی کئی وجوہات ہیں.
تو وہ ڈلیور نہیں کر سکا جو اس معاشرے میں اتنا زیادہ عدم برداشت ہے، ورنہ ایک تعلیم یافتہ آدمی کو تو اتنا عدم برداشت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اپنے حلقے کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام پیار و محبت ہے، جہاں تک پہنچے، اور اپنے اندر جو ہے اتنا حوصلہ پیدا کریں کہ ایک دوسرے کی جو سیاسی سوچ ہے اس کو آرگیومنٹ کے ساتھ، اس کو ایک ویلڈ آرگیومنٹ کے ساتھ جو ہے ایک سبسٹینشل جو ہے نالج کے ساتھ اس کو ایک دوسرے کو دلیل کے ساتھ آپ کریں۔ ایک دوسرے کو یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونے کی، سب ہم پاکستانی ہیں۔ جنہوں نے ہمارے ساتھ، اس ملک کے ساتھ آج تک جس نے زیادتی کی ہے الحمدللہ اس نے بھگتا ہے، تو جس نے بھی زیادتی کی ہے آپ دیکھیں گے وقت کے ساتھ کہ وہ لوگ بھگتیں گے۔ بہت شکریہ سر، نائس ٹاکنگ ٹو یو۔ تھینک یو جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔